بات سے انکار نہیں کرتا کہ آپ پیر کو دے نہ دیں، پوری کائنات اپنی اٹھا کے دے دیں، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کو دیا کرو، خیرات مدرسوں کو دیا کرو، جو مدرسے کا حق ہے وہ اس کو دو، اس لیے کہ خدا کی قسم لاکھوں پیرے لگ گئے ہمارے مدرسوں پہ، دنیا کی نظریں چل گئی ہیں، ان عمارتوں کو کیسے توڑا جائے، بلڈنگیں کیسے ختم کی جائیں، قرآن کو کیسے بند کیا جائے۔ سلام ہے ان مدرسے والوں کو کہ دنیا کے بھی تانے سنتے ہیں، اپنوں کی بھی گالیاں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر سال کبھی 100 حافظ قرآن دے رکھے ہیں، کبھی 50 دے رکھے ہیں، اور دنیا کو بتا رکھے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پونے اور ممبئی رہتے ہیں۔ اگر فائدے کی بات ہے تو پھر عمل کر لیا جائے، اگر دیوار دیکھ کے عمل کریں گے تو پھر عمل نہیں کر پائیں گے۔ کوشش یہ کریں اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کریں اور مصطفیٰ کے شہر کی زیارت ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے لوگ تو بڑی مہربانی ہے، ورنہ نہ بھی بولیں تو میری ڈیوٹی نبی نبی کرنا ہے، مجھے کرنا ہی ہے۔ آپ نہ بھی بولیں گے مجھے پھر بھی بولنا ہے، اور آپ بولیں گے پھر بھی بولنا ہے۔ اور یہ ممبر والے لوگوں کو نہ دیکھا کرو کہ یہ بولیں گے تبھی ہم بولیں گے۔ ان کا سونا اور آپ کا جاگ کر عبادت کرنا برابر رہتا ہے۔ ہاں یہ علماء اہل سنت ہیں، یہ اگر ایک لمحہ فکر کر لیں اللہ کی تخلیق کے اندر تو اللہ ایک لمحہ فکر کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں مولوی چپ بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے ہی کہتے ہیں تم ہی بولو۔ تو جب ہمارا چپ رہنا اتنا برا تو پھر جنازہ بھی تم ہی پڑھا لیا کرو، پھر کیوں نہیں پڑھا؟ بیٹا آپ کا ہو اذان پڑھنے کے لیے مفتی عبدالسلام آئے، میت آپ کے گھر کی یہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قاری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اس کے اہل یہ لوگ ہیں، اور جب زیادہ اہل ہیں تو ہم سے بڑے بھی ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ان کو دیکھ کر کے یہ کوشش نہ کریں جتنا یہ کریں گے اتنا ہی ہم کریں گے۔ اگر ان کی برابری کرنے لگے تو نماز بند ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر یہ بولیں گے تو پھر تمہیں سننا پڑے گا، اور تم بولو گے تو یہ سنے گا۔ یقین نہ ہو تو کبھی نماز کی صف میں کھڑے ہو کے دیکھو، اگر ان کی قرات شروع ہو جائے تو پھر تم کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہاں برابری کر لی تو پھر پوچھیں ان علماء سے پھر انجام کیا بننا ہے۔ ہم کبھی حساب نہیں لگاتے، ہم تو یہ سوچتے ہیں نا مفتی صاحب تو ہمارے چچا ہیں، قاری صاحب ہمارے تاؤں ہیں، حافظ صاحب ہمارا بھیا ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ جوڑ لگا کر کے پھر کہتے ہیں بھتیجا لگا۔ یہ کون ہے کہ اچھن کا بھتیجا ہے، یہ کون ہے کہ بپن کا لڑکا۔ سنیں یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، حضور کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس لیے ان کا احترام نہیں کہ یہ 6 فٹ کے لمبے، اس لیے یہ ہمارے سر کا تاج نہیں کہ وزن میں ہم سے زیادہ ہے، اس لیے یہ ہمارے سر کا تاج ہے کہ ان کے سینے میں مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہم سے زیادہ ہے۔ اسی نظریے سے ان کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں یہ سبحان اللہ کہیں گے تب بولیں گے، یوں سمجھیں انہوں نے ہمارے جیسے کتنوں کو تیار کیا ہوگا۔ آج یہ علماء بیٹھے تو میں ایک بات اور کہہ دوں، شاید اس میں شاگرد بھی ہوں گے، استاذ بھی ہوں گے، ان علماء کی موجودگی میں ایک بڑی بات کہہ دوں، بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے بڑے کی عزت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے زور سے، جو اپنے، میں بنا مائک کے وہاں تک آپ آواز پہنچا دوں گا، میں اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، چہرے دکھ رہے ہیں مجھے، لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں اگلی بات کیا کہنے والا ہے۔ چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں، بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی بھی لقب لگ جائے، آپ کو لوگ علامہ کہنے لگیں، فہامہ کہنے لگے، آپ کو محدث کہنے لگیں، مفسر کہنے لگیں، آپ کو خطیب الہند کہا جانے لگے، آپ کو جو چاہے دنیا کہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کے سامنے سے یسرنا القرآن پڑھانے والا استاد آ جائے نا، تو پھر علامہ کی ڈگری ایک طرف اور اس کی جوتیاں ایک طرف رہنی، اس کی جوتیاں ایک طرف رہنی چاہیے، کیونکہ آج جو ماحول ہے نا، معاف کیجئے گا، مفتی صاحب ذرا سی چمک دمک کسی میں آ جائے، چار مصرے پڑھنے لگ جائے یا چار باتیں مائک پہ کرنے لگ جائے، اور وہ استاد جس نے ناظرہ پڑھایا تھا بیچارے کو اسے دنیا میں کسی نے نہیں جانا، تو پھر اس کے بھی کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ کہتا حضرت ذرا پانی منگوائیے، بے غیرت کہہ رہا حضرت پانی منگوائیے، وہ کہہ کس سے رہا ہے؟ یہ اس سے کہہ رہا ہے جس نے تجھے ناک صاف کرنا سکھایا ہے، جس نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ جاؤ، گارنٹی ہے میری، کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی کے دامن کو پکڑ کے اس کے آگے شاگردی کا شرف حاصل نہ کرے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کسی کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ نہ پھرے۔ اگر علم صرف کتابوں سے آتا تو کون سا علم کتابوں میں نہیں ہے؟ نحو اردو میں موجود ہے، صرف اردو میں موجود ہے، فلسفہ اردو میں موجود ہے، منطق اردو میں موجود ہے، حدیثوں کے ترجمے موجود ہے، لیکن ایک بندہ لا کے دکھا دو جس نے گھر بیٹھ کر کے کتابیں پڑھ لی ہو اور علامہ بن گیا ہو، خدا کی قسم صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ استاد کی جوتیاں سر پہ اٹھانے سے اللہ علامہ کا شرف عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور یاد رکھیے گا، میں جانتا ہوں ان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا پورے مجمع میں جس کا کوئی استاد نہ ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں میں جو کلمے یاد کرائے جاتے ہیں وہ کسی استاد ہی نے یاد کرائے۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بولیں، بات سچ ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا جتنے کلمے ہمیں یسرنا القرآن کے دور میں یاد کرا دیے گئے اتنے ہی رہ گئے۔ صحیح ہے۔ ہاں، اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک، فضیلت سے تخصص تک کبھی فرصت ہی نہیں ملی کلمے یاد کرنے کی۔ کس نے یاد کرائے؟ ایک مکتب کے استاد نے یاد کرائے۔ وہ کوئی محدث نہیں تھا، وہ کوئی مفسر نہیں تھا، وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، وہی چھوٹی سی چھڑی لے کے بیٹھنے والا، وہی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے ایک لمبی سی تپائی آگے رکھ کے ہم سے کلمے سننے والا۔ بتاؤ وہ استاد ہے کہ نہیں؟ بولو، سارے بولے استاد ہے کہ نہیں؟ استاد ہے کہ نہیں؟ میں پوری دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، سنیں، اگر آگے بڑھنا ہے تو استاد کی عزت کرنا سیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھنا ہے تو استاد کی عزت کرنا سیکھو۔ ہاں حضرت، ہم نے دیکھا اگر استاد کسی پہ شرف کرے، مہربانی کرے، کرم کرے اور کروٹ میں بٹھا لے شفقت کے بطور، ایک دن وہ بیٹھا تھا، دوسرے دن خود بیٹھ کے کونی مارنے لگتا۔ غیرت نہیں آتی؟ اور کچھ تو اتنے بے غیرت علامے ہیں، کہنے کو علامے اور اتنے بے غیرت ہیں کہ نہیں۔ یہ کون سامنے بیٹھے ہیں آپ کے؟ انہوں نے ہمیں قاعدہ پڑھایا تھا، ان سے ہم نے ناظرہ پڑھا تھا، آج علامہ ہو گیا نا۔ سچ بتاؤ عمارتوں میں رہنے والوں، اگر بنیاد کچی ہو تو عمارت بلند ہو سکتی ہے؟ بولو، سر کیوں ملا رہے ہیں یار، پڑھے لکھا دور ہے اب تو۔ اگر بنیاد کچی ہو تو عمارت بلند ہو سکتی ہے؟ آج تو علامہ بنا ہے نا، تو اسی کی بنیاد کی برکت ہے۔ جسے کہنا نا یہ ناظرے کے استاد ہیں، وہ یاد رکھیے گا اگر کتابوں سے علم آتا نا تو دنیا علامہ ہو گئی ہوتی۔ اور میں تو شاگردوں سے کہنا چاہوں گا کتابوں سے زیادہ استاد کی خدمت پہ محنت کیا کرو، کتابوں سے زیادہ استاد کی خدمت پہ محنت کیا کرو، اس لیے کہ کتابیں 10 سال رٹ کے بھی بندہ وہاں نہیں پہنچ پاتا جو کبھی کبھی استاد کی ایک نظر بندے کو پہنچا دیا۔ آج تو دور ایسا آ گیا، بچہ دے دے حضرت یہ بچہ پڑھانا، لیکن مارنا مت۔ ماریو نا، بڑے پیار سے پالا ہے، نہیں تیرا ہی روئی میں پلا ہے، باقی تو سب کے جنگل میں پلے ہیں نا۔ روئی کے گالے میں رکھا تھا، وہاں سے نکال کے لا کے رکھا۔ کیا بات ہے؟
کیا کہنا لگ جائے اس کے. اگر استاد بھول کے کسی بچے سے کپڑے دھلوا لے، ابا کا کہتا تم ہوتے کون ہے میرے بچے سے نوکری کرانے والے؟ جی یہ معاملہ ہو گیا ہمارا. یہی وجہ ہے کہ آج عالم کم اور جاہل زیادہ پیدا ہو گئے. کیا بات ہے، کیا کہنا. سندیں تو ہیں لیکن تہذیب نہیں، تعلیم نہیں، کیونکہ اس نے صرف ورقے پلٹے، کبھی استاد کی جوتیاں نہیں ہوئی. بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، یہ بڑے لوگ بیٹھے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں میں، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں اصلاح سے تعلق رکھتی ہے بات. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ خیریت ہے؟ ناراض تو نہیں ہے؟ کہتے میرے بچے سے تم نے جھاڑو کیسے لگوائی؟ میرے بچے سے بنیان دھلوایا کیسے؟ بنیان کو ادھر کیا گنجی کہتے کہ بنیان کہتے؟ بنیان ہی کہتے ہیں نا، کچھ جگہ گنجی کچھ کہتے ہیں. ہاں تو میرے بچے سے بنیان کیسے دھلوایا؟ استاد کہیں جا رہا جلدی میں، بیٹے ذرا پانی نکال دے. اس نے پانی نکالا، اتنے میں باپ آ گیا، کیا کر رہا ہے؟ کہ حضرت کے کپڑے کا پھینک، میں نے تجھے نوکر بنا کے نہیں بھیجا. اور نادان تجھے نہیں پتا ہے، خدا کی قسم تو کیا سمجھتا ہے کتابیں پلٹنے سے تیرا بیٹا علامہ بن جائے گا، فرق گردانی سے تیرا بیٹا علامہ بن جائے گا. اگر صرف زبان دانی ہی کو علم کہا جاتا تو پھر سعودیہ عربیہ کے فلم کے ٹکٹ بیچنے والے بھی علامہ کہلاتے، وہاں کے بار میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ٹکٹ تقسیم کرنے والے بھی علامہ کہے جاتے، دبئی اور کویت کے اندر سبزی بیچنے والے بھی عربی جاننے کی بنیاد پہ علامہ کہا جاتا. نہیں، خدا کی قسم ہر کسی کو علامہ نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے تو کبھی جامی کو علامہ کہا جاتا ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھو، ہم نے اپنے بچوں کو استاد کا بے ادب بنایا اور کہا یہ آپ کی جوتی نہیں اٹھائے گا. آؤ تاریخ کا ایک باب پلٹ کے دکھا دوں تاکہ پتہ چل جائے استاد کیا چیز ہوتی ہے. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے، بہت بڑا نام، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنا بڑا نام ہے کہ جب تفسیر لکھنے کا خیال آیا ہے، سوچا کہ مدینے جا کے حضور کے شہر سے تفسیر کا آغاز کیا جائے گا. یہ سوچ کر کہ آپ مدینہ شریف میں ایک دکان سے قلم خریدنے کے لیے گئے. جب قریب قلم خریدنے کے لیے دکان کے قریب گئے، جا کر کے آپ نے قلم پسند کیا اور اس کی قیمت پوچھی تو قلم مہنگا تھا. آپ واپس آ گئے، قلم کے خریدنے کا پیسہ نہیں تھا. آپ تہجد پڑھنے کے لیے فجر کے فجر سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے گئے. اتنے میں وہی دکاندار دوڑا دوڑا آیا، کہا آپ کون ہے؟ کہا مجھے احمد یار خان کہا جاتا ہے. کہا کل ہی آپ آئے تھے میری دکان پہ؟ کہا ہاں آیا تو تھا. کہا یہ قلم پسند آیا تھا آپ کو؟ کہا جی آیا تو تھا. کہا خریدا کیوں نہیں؟ کہا قیمت دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا. کہتے مبارک ہو، آج تیری وجہ سے حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور نے اس کی قیمت ادا کی ہے اور کہا یہ قلم میری طرف سے جا کر میرے احمد یار خان نعیمی کو دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ شرف اللہ نے علم والوں کو عطا فرمایا. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی جس قلم سے آغاز کیا تفسیر کا، وہ قلم مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کیا تھا. آج درسگاہی بندے کی کوئی عزت ہی نہیں. آج ہمارے پاس صحیح بات یہ ہے کہ ہم ادب سے کورے ہو رہے ہیں، بالکل خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہا میرا بچہ کچھ کام نہیں کرے گا، کچھ کام نہیں کرے گا. یہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی، یہی مفتی احمد یار خان نعیمی درسگاہ میں بیٹھے. آج درسگاہی لوگوں کو نا کچھ اسٹیج والے بھی ویلیو نہیں دے، کیونکہ ہاتھ چھوڑنے والے ان کے کم. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی وہ خدمتیں ہیں جسے دنیا دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے. سبحان اللہ. یہ لحاظ کرنا چاہیے. معاف کیجئے گا اگر میری باتیں کسی کو کڑوی لگ جائیں تو واپس کر دینا، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہوں. آج سب سے زیادہ جن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا وہ درسگاہی لوگ. یہ رسید لے کے نکلے نا تو یوں پھیر لیتے ہیں، چاہے ممبئی کا سیٹ ہو یا پونے کا ہو یا دبئی کا ہو یا کویت کا ہو، آگے چندہ لینے کے لیے. وہ پیر صاحب جو فجر میں بھی سوتا رہا، عشاء میں بھی سوتا رہا، کیا بات ہے، وہ ظہر میں ٹانگیں دباتا رہا، پورا دن تعویذ بیچتا رہا. اور پھر کیا کر رہا ہے؟ اور جب چلنے لگا مرید نے نکالے نہ پیسے، اور نکال کے نہ 2-2.5 لاکھ روپے حضور یہ رکھ لیں. معاف کیجئے گا کچھ پیروں نے مدرسے صرف اس لیے بنا رکھے گئے تاکہ وہ ہیلے شریع کے ذریعے زکوٰۃ کو بھی حاصل کر لیں. کیا بات ہے، کیا کہنا. حضرت بہت بہت وہ کمرے بنا لیے
پہلے نذرانے پیروں کے ہوتے تھے، اب عشر بھی پیر لے گیا، زکات بھی پیر لے گیا، بچی تھی تو کھالوں کے لیے بھی سائیکل لے کے گھوم رہا تھا۔ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ آپ پیر کو دے نہ دیں، پوری کائنات اپنی اٹھا کے دے دیں، لیکن زکات مدرسوں کو دیا کرو، خیرات مدرسوں کو دیا کرو، جو مدرسے کا حق ہے وہ اس کو دو، اس لیے کہ خدا کی قسم لاکھوں پیرے لگ گئے ہمارے مدرسوں پہ، دنیا کی نظریں چل گئی ہیں، ان عمارتوں کو کیسے توڑا جائے، بلڈنگیں کیسے ختم کی جائیں، قرآن کو کیسے بند کیا جائے۔ سلام ہے ان مدرسے والوں کو کہ دنیا کے بھی تانے سنتے ہیں، اپنوں کی بھی گالیاں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر سال کبھی 100 حافظ قرآن دے رکھے ہیں، کبھی 50 دے رکھے ہیں، اور دنیا کو بتا رکھے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں واہ واہ، جو پونے اور ممبئی رہتے ہیں، جو پردیس رہ کر کے محنت کر کے کماتے۔ میں پیسے کو غلط نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کماؤ اور خوب کماؤ، اور اتنا کماؤ کہ تم کسی کے اوپر بوجھ نہ بن سکو، بلکہ تم دوسروں کے بوجھ اٹھانے کے لائق بن جاؤ۔ واہ واہ واہ، میں ہر نوجوان سے کہنا چاہوں گا خوب پیسہ کمائیے، دولت کا ہونا برا نہیں، لیکن دولت کا قارونی ہونا برا ہے، اور دولت کا عثمانی ہونا بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، ہر طرح کی دنیا ہے۔ احمد الفتاح بھائی، ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہوں گے پونا کویت دبئی وغیرہ میں جن سے حضرت کا فون پہنچا، حضرت آپ نے فون کیوں کر دیا، کا مدرسے کا کام تھا، کا دوبارہ نہ کرنا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حضور کے مہمان میرے میں مہمان لگتے ہیں۔ ایسے بھی نوجوان اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں دولت مل گئی، ذرا سی پھوٹی کوڑیوں میں اچھلنے کیا لگے، جا کر کے دوستوں کے ساتھ شراب پارٹی میں چل رہی ہے، بیئر چل رہی ہے۔ اگر یہ ہمارے علماء کہتے بیئر نہ پیو، کہہ رہا مولانا پتہ نہیں وہ انرجی ڈرنک ہے، مولانا کو کہہ رہا پتہ نہیں، جبکہ مولانا کو یہ بھی پتا تیرے اندر نسیں کتنی ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا، مولانا کو یہ بھی پتا کہ تیرا دل 24 گھنٹے میں کتنی بار دھڑک رہا ہے، مولانا کو یہ بھی پتا ہے کہ تیرے اس پنجرے کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، اسے کہہ رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے انرجی ڈرنک۔ نوجوانوں، ہمارے علماء جس سے ہمیں روکیں اس سے فوراً رک جانا چاہیے، بے شک، ورنہ اس کے نتیجے میں تباہی کے سوا تمہارا اور ہمارا مقدر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ فائنل ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مولانا نے کہہ دیا تھا شراب غلط ہے، بیاض غلط ہے، پیر صاحب تو 50,000 یوں ہی لے گئے تھے، ایسا پیر بھی کوٹا جائے گا جو مرید کو بیاض لینے سے نہ روکے، اور مرید بھی کوٹا جائے گا جو بیاض کے پیسے سے پیر کو کھانا کھلائے گا۔ اب تو پیر بھی سب بن رہے ہیں نا، انہیں کالا گورا کچھ دکھ ہی نہیں رہے، ورنہ پیر ایسے ہوتے تھے کہ یوں نظر ڈالتے تھے اور پورا آپریشن کر دیا تھا، ایسے پیر ہوتے تھے، لیکن اب نظریں ڈھونڈ رہی ہیں، مل ہی نہیں رہے ایسے پیر۔ فرق ہے، میں ایک بات بتا دوں، بڑی بات کہنے لگ گیا ہوں، لوگوں جو تمہیں گھر آئے مرید کرنے کے لیے اس سے مرید ہونے سے بچنا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مرید اس سے ہونا جسے ڈھونڈ کے جا کے پاؤ، بہت عمدہ، مرید اس سے ہونا جسے تلاش کرنا پڑے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا جو تمہیں تلاش کرتا ہوا ہے، کیونکہ جو تلاش کرنے سے ملتا ہے وہی اللہ والا ہوتا ہے، اور جو تمہیں تلاش کرتا ہوا ہوتا آتا ہے وہ دنیا والا ہوتا ہے نا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیں، آج تو گھر آ کے کہہ رہے کوئی بچہ ہے نیا، فیکٹری ہے ادھر، کچھولی میں ڈال دو، کیوں ادھر بینک کا کھاتا کھل رہا ہے تیرا، رستے نکالتے رستے۔ ہاں ایک پیر آیا 8 دن نہیں گیا، لوٹ پھیر کے ہم دیکھیں اسے، بھائی میں نے کہا کون ہے، کہا یہ ہمارے تاؤ کے دادا کے چچا کے پیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ان کا مرید نہیں، میں نے کہا کیوں آتے ہیں، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں ہر سال، فاتحہ 8 دن میں پڑھ کے نکل لیا، ان کا بس چلے تو یہ مریدوں کی ہڈیاں بیچ کے کھا جانا۔ کیا کہنا، اور ہم بھی نا آگے لاؤ جی لاؤ، ارے اچھا جھکوا ہے لاؤ، تمہیں ہاتھ پکڑا، دوسرا مل گیا نا اپنے ہاتھ پکڑا دے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کھیل بنا رکھا ہے؟ یہی وجہ ہے پیر بدلتے رہ گئے، طبیعتیں نہیں بدلی ہماری۔ شرابی تھا شرابی رہ گیا، جواری تھا جواری رہ گیا،
بے نمازی تھا بے نمازی رہ گیا. پیر نے بھی اس لیے نہیں ٹوکا کہیں رسید کم نہ ہو جائے. 50,000 کیا بات. جرت پیدا ہونی چاہیے, اور جرت اس میں ہوگی جس کی رگوں کے اندر حلال لہو ہوگا. واہ یہ یاد رکھیے. اب گوئی رہنی چاہیے. میرا نبی منبر پہ بیٹھا ہے. آج تو پیاز والا 500 روپے دے دے پیر صاحب کو, کہہ رہے جنتی جسے دیکھنا اسے دیکھنا. اب تو ہم بانٹ رہے ہیں نا جنت. حضور منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں جس سے اپنے لوگ ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. اللہ. جس سے اپنے ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں. محبوب نے اتنی بات کہی. 18 سالہ نوجوان اٹھا روتے ہوئے خالہ کے دروازے پہ گیا. جا کے کہنے لگا خالہ دروازہ کھول. خالہ نے دروازہ کھولا, دیکھا آیا بھانجا کھڑا ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کل تک تو میرا نام نہیں لینا چاہتا تھا, آج کیسے آ گیا؟ کہا آج میرے محبوب نے اعلان کر دیا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. کہا جسے مصطفیٰ اٹھا دے پھر اس کا ٹھکانہ کہاں رہتا ہے؟ خالہ معافی دے دے, آج راضی ہو جا. اس نے کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہا جس کے تو نام سے بھی چڑھتی ہے, میں اسی محبوب کی بات کر رہا ہوں. آج یہ اسی نے اعلان کیا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. خالہ نے اتنا سنا, بھانجے کا ہاتھ پکڑ کے کہتی چل یہ سودا یہاں نہیں ہوگا, اب یہ سودا تیرے محبوب کے قدموں میں چل کے ہوگا. کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ مجھے بھی لے کے چل. جب خالہ بھانجے آئے ہیں میرے نبی نے دروازے پہ کھڑے دیکھا ہے, اشارہ فرما کے کہتے کیسے آنا ہوا ہے؟ خالہ نے اشارہ کیا, محبوب ذرا اٹھ کے تو آئیے سکی. آج اگر کمزور پیر مرید آ جاتا ہے تو دروازے کے کھڑے دربان دھکا دے دیتے ہیں. حضور ابھی آرام میں ہے, ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. سلام کرو کائنات کے سب سے بڑے پیر کو جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. آقا کریم کے دروازے پہ ایک غیر خاتون آ کر کے کہتی ہے ذرا اٹھ کے باہر آئی ہے. میرے نبی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے, دروازے پہ تشریف لے کر کے آتے ہیں. کہتے خاتون کیسے آئی ہو؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا اعلان کیا ہے جس سے اپنے ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں. کہا ہاں یہ میرے دین کا تقاضا ہے, یہ کسی کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہے. خاتون نے کہا تھا محبوب اب دشمنیاں بعد میں ختم کی جائیں گی, پہلے ہاتھ بڑھا کر کے یہ دوریاں مٹا دیجئے. کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں سمجھ گئی ہوں جس دین کا لانے والا پیغمبر اتنا اچھا ہے وہ دین خود میں کتنا اچھا اور خوبصورت نظر آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. خوبصورتی پیدا کریں تو ایسے لوگوں سے مرید نہ ہونا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھیر گھیر کے پکڑتے. مرید کرے قسم سے سنے قرآن کی کچھ آیتیں اگر تلاوت کرنے لگ جائیں تو ایسا لگتا ہے کسی نے زمین ہمارے سر پہ رکھ دی. ایک جگہ چلے گئے کہ نماز تو پیر صاحب ہی پڑھائیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک بھائی پیر صاحب پڑھائیں گے. پورے فاتحہ ایسے لگ رہی تھی جیسے پورا قرآن ہو گیا. کنڈیشن دیکھیں یار, قرآن نہیں آتا ہے, لوگوں کو جنت کے ٹھیکے بانٹ رہے ہیں. بیٹھے علماء, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب قرآن. بے شک سبحان اللہ. اگر ہمارے رہنماؤں کو کوئی نہیں آتا تو کیا آتا؟ اور تجوید کو کیا بات ہے؟ کا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے. کیا کہنا؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. قاری صاحب ہے سن رہے, جب تک قرآن ما یجوز بہ الصلاۃ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری نمازیں قبول نہیں. واہ. درست پڑھنا سیکھے قرآن, درست پڑھنا سیکھے, ایسے لوگوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے کیا کیا علماء کو, ہم نے انہیں 10 روپے دکھائے رسید میں, حضرت یہی ہے, ابھی اسے دے دیے, ابھی اسے دے دیے. ہاں حضور آئے تھے 3 لاکھ حضور کو دے دیے. کیا کہنا؟ جو صبح میں ناشتہ دے رہے ہیں, 2 ٹائم کھانا بچوں کو دے رہے ہیں, اس کے علاوہ دوائیوں کا پورا انتظام ہے, اس کے علاوہ رہائش کا پورا انتظام ہے, لائٹ ہے, پانی ہے, بچوں کی نماز پڑھنے کے لیے پنکھے ہیں, چٹائیاں ہیں, سارے انتظامات یہ کرتے ہیں. اور ان کے لیے 10 روپے, مجھے بتاؤ ان کے لیے 10 روپے, جسے تمہارے پیسے سے جا کے پیرس میں موج کرنی ہے اسے 3 لاکھ, جسے 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھانا ہے اسے 10 روپے. قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ. قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے ہم نے رشتے مدرسے اور مدرسے والوں سے توڑے گئے. ہماری قوم شراب کو جائز سمجھ کے پی رہی ہے, یہی وجہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, شراب پینا اچھا کام ہے کہ برا؟ سارے بولیں
کوئی بندہ ایسا تو نہیں جو اسے اچھا سمجھتا ہو؟ کیا یہ اچھا لگے گا قیامت میں جب اس جرم کی بنیاد پہ تمہارا باپ کا نام لے کر کے تمہیں آواز دی جائے گی اور تمہارے گناہ کی بنیاد پہ شرمندگی تمہارے باپ کو اٹھانی پڑے؟ اللہ اسی دن کے لیے اولاد کو پالتے ماں باپ کہ کل جب تم 4 پیسے کمانے لگ جاؤ تو شراب کے نشے میں ڈوب جانا نہیں نا؟ تو پھر نوجوانوں سے گزارش ہے شراب جیسی بدترین شے سے دور رہنا ہے، اپنے لہو کے اندر حلال لقموں کا اثر پیدا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، میں بات پوری کروں۔ میں نے کہا تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آئی، سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں نہیں میرا بچہ امام صاحب کے برتن اور حافظ صاحب کے کپڑے نہیں دھوئے گا، جوتے نہیں اٹھائے گا، آ کے نا کہنے لگی حضرت جی میرا تھوڑا کام ہے۔ فرمانے لگے کیا کام ہے؟ کہا میرے بچے کا کئی جگہ ایڈمیشن ہوا، لوگوں نے یہ کہہ کے بگا دیا کہ اس کا ذہن اچھا نہیں ہے، آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، آپ اجازت دیں تو بیٹا آپ کے پاس چھوڑ دوں۔ تو فرمانے لگے جب یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تو میرے مدرسے میں کیا پڑھے گا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کہا کہ جب یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تو میرے مدرسے میں کیا پڑھے گا؟ ماں تھی کہنے لگی پڑھانے کے لیے نہ صحیح کم سے کم کام کے لیے رکھ لو۔ کیا کام آنے؟ پڑھانے کے لیے نہ صحیح کام کے لیے رکھ لو۔ کیا کرے گا تیرا بیٹا؟ کہا حضور جانور تو پلتے ہیں نا، آپ کے پاس بھینسیں ہیں، بکری ہے، کہا پھر کا انہی کا چارہ لے آیا کرے گا۔ فرمانے لگے راضی ہے اس پہ؟ کہا جی راضی ہوں۔ فرمانے لگے پھر چھوڑ جاؤ۔ اب ساتھ رہتا رہا، دن بھر حضرت کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا، کبھی وقت مل جاتا نا تو جہاں حضرت پڑھاتے تھے وہیں کمرے کے باہر بیٹھ جاتا، درسگاہ کے پاس باہر بیٹھا، باہر بیٹھا 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال 9 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے چارہ ڈالتے ڈالتے۔ دستار بندی ہونے لگی فارغین کی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے فاضل بیٹھے ہوئے تھے جن کی فضیلت سے فراغت ہونی تھی۔ آپ نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کے کہا یار تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ توجہ ہے سب؟ تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ اس نے کہا حضور میں کیا کرنے پہنتا، میں ٹھہرا خادم، مجھے بھی بھینس کو چارہ ڈالنا، کھیت پہ جانا۔ اس نے کہا سب کی فراغت ہو رہی ہے، کیا تو دستار نہیں لے گا؟ اللہ کیا بات ہے، یہ استاد کے جملے کہہ رہے ہیں سب فارغ ہو رہے ہیں، تو نہیں لے گا دستار؟ کہنے لگا حضور میری کائے کی دستار ہے جی، میں نے تو آپ کی جوتیاں اٹھائی ہیں، چارہ ڈھویا ہے، اور میری کائے کی دستار ہے۔ کہنے لگے نئے کپڑے پہن کے آ، سب کی پگڑی علماء باندھیں گے، تیری پگڑی اپنے ہاتھ سے میں باندھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے میرا بچہ جوتی نہیں اٹھائے گا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا تھا جا نئے کپڑے پہن کے آ، سب کی دستار بندی باقی علماء کریں گے، تیری دستار بندی میں کروں گا۔ جلدی جلدی دوڑا دوڑا گیا، آج آنکھوں میں آنسو ہے خادم کے، یہ عزتیں کس نے دی تھی؟ لوگوں نے بھگا دیا تھا کہہ کر کے کہ یہ ذہین نہیں ہے، یہ کسی لائق نہیں ہے، کہ واہر مرشد کا شرف بخشا ہے، آج جوتی اٹھانے والے کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ نئے کپڑے پہن کر کے دوڑ کر کے آ گیا، حضرت جی دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ حضرت دیکھ کے مسکرا رہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کہا آج تو بھی منبر پہ آ جا۔ اب جب سب کی دستار بندی ہو رہی ہے، علماء پگڑیاں باندھ رہے ہیں، جنہیں 9 سال کتابوں کے فرق پلٹے ہیں، آج وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں، جس نے 9 سال تک استاد کے جانوروں کو چارہ ڈالا ہے، آج وہ بھی مسکراتا ہوا استاد کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے ایک کپڑا لیا ہے اور سر پہ رکھ کے کہنے لگے یار آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے ہیں، روتے روتے جب شاگرد نے دیکھا، خادم نے دیکھا حضور آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار بات یہ ہے کہ جب ان کی دستار بندی ہو جائے گی یہ تو مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کہیں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا، یار بتا تو سکی آج یہ فارغ ہو جائیں گے پھر جانے کب ان سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آج تیری بھی میں نے دستار کر دی ہے، کہیں تو مجھے بھول تو نہیں جائے گا۔ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ادھر پگڑی مکمل ہو رہی ہے، ادھر حضرت کہہ رہے ہیں یار یاد رکھنا میری چابیاں تیرے پاس رہتی ہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
رجسٹر کہاں ہے یہ تو جانتا ہے, حساب و کتاب کا بھی تجھے پتا ہے, میرے سارے کام تو کرتا ہے. اگر تو چلا جائے گا دشواریاں آ جائیں گی, تاریخ گواہ ہے. اس نے رو کے قدم پکڑ کے کہا تھا, او یار بتا تو صحیح ایسی ریت کون نبھاتا ہے جسے سب نے ٹھکرایا تھا, اسے تو نے سینے سے لگایا ہے. میں مر جاؤں گا لیکن تیرے قدموں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں سنے پیارے, مفتی احمد یار خان نے اس کی دستار بندی تو کر دی. پڑھو تاریخ, لوگوں نے بیان کیا ہے, ایک وہ جو استاد کے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا, اور ایک وہ جو رات و دن کتابیں پلٹا کرتے تھے. وہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو پھر اسی چارے والے کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یہاں الجھن ہو گئی, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. خدا کی قسم پھر جب وہ بولتا تھا زبان اس کی ہوتی تھی, فیض مفتی احمد یار خان نعیمی کا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ کتابیں بڑا بناتی ہیں؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ ذنب یضربو کی گردان علامہ بنا دیتی ہے؟ او بھائی ان کی جوتیاں اٹھایا کرو جو 10 سال کی محنت نہیں دیتی.